مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج میزان سٹار لبرا والوں کی پڑھائی صدقہ ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ صدقہ اور پڑھائی اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمی پیشی ہو تو میرا مالک کرم کرے، ٹھیک ہے، یقین رکھ کے کریں تو تمام نجومیوں کو میرا مالک اٹھا کر پیچھے پھینک دیتا ہے، کیونکہ میرا مالک کاتب تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ تو ہمارے حساب کو بھی وہ مالک جو ہے نا ختم کر دیتا ہے۔ تو بڑے یقین کے ساتھ اپنے رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کے وہ پڑھائی اور صدقہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی حالات بدل سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کو جو میں حالات بتانے جا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے ہیں۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہے ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ بزنس مین حضرات ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڑھی والے تک، جو لوگ گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں، ڈرائیور ہیں، کیش پر کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ انشاءاللہ تعالی کافی مناسب رہے گا، بہت زیادہ تو نہیں پر کافی حد تک بہتر رہے گا، برا بھی ثابت نہیں ہوگا۔ باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالی اگر کرم کرنے پہ آئے تو بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ باقی اوورآل یہ مہینہ بہت برا ثابت نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان کے لیے مہینہ اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ اس مہینے کے اندر آپ کو نقصان ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ آپ کو کافی زیادہ احتیاط کے ساتھ یہ مہینہ گزارنا پڑے گا، ورنہ آپ کو کافی زیادہ پرابلم دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے۔ آپ نوکری کی تلاش کریں، انشاءاللہ تعالی اس مہینے آپ کو نوکری ضرور ملے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ہے۔ اگر اس مہینے آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ آپ کو اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں بہت اچھا ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی جو اللہ کی ذات کو منظور ہے۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ اچھا ہے، سفر کرنا چاہیے، مگر دیکھ بھال کر، فراڈ ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں، بس فراڈ سے بچیے گا، باقی انشاءاللہ تعالی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہاں، بیرون ملک جانے کے لیے جو لوگ ڈنکی کا سہارا لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، تو آپ کو اس چیز کے لیے پرہیز کرنی چاہیے، اس مہینے کے اندر یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو لوگ بیرون ملک مقیم ہیں ان کے لیے مہینہ کافی زیادہ برا ثابت ہو سکتا ہے۔ گھریلو معاملات کے اندر لڑائی جھگڑے کے معاملات کافی زیادہ ہو سکتے ہیں، بے برکتی، جادو ٹونا، نظر بد کے معاملات کافی زیادہ ہوں گے، فراڈ ہونے کے چانس زیادہ ہوں گے، کاروباری حالات جو ہیں وہ غیر مناسب ہوں گے۔ تو اوورآل یہ مہینہ آپ کے لیے اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ صدقہ اور پڑھائی کرنے سے انشاءاللہ تعالی مالک کی ذات کرم کر سکتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ کا لیے یہ مہینہ بہت مناسب ہے، خاص طور پر لڑکوں کے لیے۔ لڑکوں کے رشتہ ہونے کے چانس اس مہینے کافی زیادہ ہے۔ لڑکیوں کے برے نہیں، درمیانے ہیں، یعنی ان کے بھی برے نہیں ہیں، مگر لڑکوں کے زیادہ ہیں۔ اس مہینے کے اندر خاندان کے اندر ہونے کے رشتہ ہونے کے چانس زیادہ ہیں آپ لوگوں کے۔ جو بچے بچیاں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ درمیانہ سا ہوگا، چانس ہیں بھی اور نہیں بھی، بہت برا بھی نہیں ہے اور بہت اچھا بھی نہیں۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اندر حمل ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں آپ کے۔ مگر جو بچیاں 18 کا شکار ہیں ان کے لیے مہینہ کافی برا ثابت ہوگا۔ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اپنی تمام علامتوں کی طرف دھیان کرنا چاہیے۔ اگر ذرا سا بھی مسئلہ بنے تو آپ اپنے جس بندے سے آپ علاج کروا رہی ہیں، ڈاکٹر سے علاج کروا رہی ہیں، اس سے اسی وقت رجوع کریں، انشاءاللہ تعالی معاملات سنبھل جائیں گے۔ جو بچے بچیاں پڑھائی کرتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ درمیانہ ہوگا، نہ بہت برا نہ بہت اچھا۔ گھریلو معاملات آپ کے اس مہینے کافی زیادہ بگڑیں گے،
کیونکہ غصہ بہت زیادہ آئے گا، بے برکتی کے معاملات کافی زیادہ ہوں گے، جادو ٹونا اور نظر کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ ہوں گے۔ خاص طور پر بچوں پر دھیان دیجیے گا، بچوں کی بیماری کے معاملات کافی زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے گھر کا سارا معاملہ بگڑے گا۔ اگر آپ کو نظر بد یا جادو ٹونے کی حالات نظر آئیں تو اپنا صدقہ وغیرہ دیں یا کسی سے علاج کروائیں، تو انشاءاللہ تمام معاملات آپ کے سنبھل سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ اپریل، شعبان اور رمضان تینوں مہینوں کو ملا کر جو آپ کا سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے اول آخر درود ابراہیمی فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا جلیلو 170 بار، یا شکورو 227 بار۔ اب میری بہنوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا حکیمو 311 بار، یا مجیبو 265 بار۔ یہ آپ دونوں کی پڑھائی ہے۔ اب آپ کا صدقہ اس بار آپ نے انڈے کا دینا ہے، صرف انڈے کا۔ مہینے کے پہلے 3 دن لگاتار آپ نے ایک انڈا لینا ہے، اپنے سر سے وار کر 7 بار وارنا ہے اور باہر پھینک دینا ہے۔ کوشش کریے گا کہ انڈا آپ اس طریقے سے پھینکیں کہ ٹوٹ تو وہ جائے گا ہی، رکھنا نہیں ہے، اسے توڑنا ہے، مگر کوشش کریے گا کہ ایسی جگہ پر ہو جہاں سے آمد و رفت ہو، یعنی چرستہ ہو، رستہ ہو، تو آنے جانے کی جگہ ہو، وہاں سے لوگ گزرتے ہوں تو وہاں پر پھینکیں۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو ان دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ صدقہ آپ کا مختلف ہوگا، یعنی کہ اگر پہلے دن گزر گئے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ آپ منگل والے دن ایک انڈا، پھر اگلے منگل، پھر اگلے منگل، یعنی پھر آپ ہر منگل والے دن صدقہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ 3 صدقے دیں گے پر منگل کے منگل، اگر پہلے دن گزر چکے ہیں تو یہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی تھی۔ صدقہ دیں، پڑھائی کریں اور اللہ کی ذات سے اپنے لیے دعا کریں۔ میں بھی انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ میرے رب العزت کی ذات آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، میرا مالک آپ کو کسی چیز کی کمی نہ دے، رب العزت پنجتن پات کے صدقے میں آپ کی ہر ایک پریشانی دور فرمائے۔ میرے مالک کے نام کو بڑے یقین سے لیجئے گا، یعنی کہ پڑھائی بڑے یقین سے کریے گا۔ جب رب العزت کرم کرتے ہیں تو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتے، تو انشاءاللہ میرا مالک بڑا کرم کرے گا۔ تو یہ تھی اس مہینے کی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔